اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، درخت، پھل، پھول، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ 100 سال پہلے جو زمین پر تھے آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج جو زمین پر ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی زمین کے نیچے چلے گئے۔ پیدا بھی ہونا ہے تو مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مر جانا۔ جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اترنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں ہی رہنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چلے جانا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا۔ جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے، پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا اور انہیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ شادی کے کپڑے لینے جا رہے، وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا کفن بازار میں آ چکا۔ اس دکان کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا۔ کوئی شادی کے کپڑے لینے گیا، کوئی عورت شادی کے کپڑے لینے گئی اور شام کو اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ اسے کیا پتا تھا یہ شادی کے کپڑے تو ابھی درزی تک بھی نہیں جائیں گے کہ وہ کفن سامنے رکھا ہے جو آج مجھے پہن کر دنیا سے روانہ ہونا۔ مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ میرا جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے۔ اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھو؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کی ملک میں ہیں، ہم سب اللہ کی ملک میں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا، ہمیں بھی لوٹ کے جانا۔ تقریباً روز کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی کا۔ آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ جائے گا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں، راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں۔ آپ دفتر جا رہے ہیں، کسی نہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے، کیا کہ آنا تم نے بھی ادھر ہی، آنا تم نے بھی۔ یہ کون پڑے ہوئے قبروں میں؟
پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بوڑھے، بچے، بیمار، جو تندرست تھے اور مر گئے، افسر، بڑے بڑے بدماش، پہلوان، یہ اسی قبرستان کے پاس سے بڑی تیزی سے موٹر سائیکل پہ گزرتے تھے، گاڑی پہ گزرتے تھے، ہنستے ہوئے گزرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں پڑے۔ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبرستان والو، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ گئے۔ ایک جنازہ پڑھ کر ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا کہ چلو بھائی قبرستان تک ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے کہا قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں، بہت مصروف آدمی ہوں، جنازے کا وقت بڑی مشکل سے نکال کر آیا۔ تھوڑا آگے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شام کو ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں، میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں موت کی خبر نہ سنتا ہوا، کسی نہ کسی مسجد سے اعلان آتا ہے، فلاں فوت، فلاں کے ابا، فلاں کی اماں، فلاں کی بیوی، فلاں کا بیٹا، ظہر میں جنازہ، عصر میں جنازہ، مغرب میں جنازہ، عشاء میں جنازہ، رات 10 بجے جنازہ، عید کا دن، چھٹی کا دن، لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں۔ عید کے دن جنازے کی نماز، عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، لوگ کہتے ہیں مستقبل سنوارو۔ ابا بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کو روشن بناؤ، اپنے مستقبل کو سامنے رکھو۔ ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک کہتے ہیں، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مفہوم غلط ہے، مفہوم غلط ہے۔ مستقبل آخرت ہے میرے بھائی، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، موت پر ختم نہیں ہوتا ہے، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ اصل آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی زندگی 20 25 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، آخر مر جانا ہے آخر۔ اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک سوال کرو، آپ کی کتنی عمر ہو گئی؟ تو 100 جواب آئیں گے۔ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 75 سال، 85 سال، جتنے آدمی اتنے جواب۔ آپ دوسرا سوال کرو، آپ کی کتنی عمر باقی ہے؟ تو ایک جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ، 1 منٹ کا پتہ۔ عقل مند کون ہے؟ پیسہ کما لینا، بڑے کاروبار بنا لینا؟ نہیں نہیں نہیں، عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اقیس الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عاقبت اندیش آدمی، عاقبت اندیش آدمی، سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں، جو یہ 2 کام کرے، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں، یہ عقل مند ہے۔ چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے مل مالک ہو، چاہے سائیکل پر ہو، چاہے گاڑی پر ہو، چاہے 2 مرلے کے مکان میں، چاہے 10 کنال کے بنگلے میں، یہ 2 کام جس کے اندر ہیں، یہ 2 علامتیں جس کے اندر موجود ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اور جس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہے، مانے یا نہ مانے۔ کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ۔ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے کہ مر جانا، یہ دنیا چھوٹ جانی، یہ گھر چھوٹ جانا، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی، کینچی چلے گی، یہ گھر چھوٹ جانے، چاہے 10 لاکھ کا مکان، چاہے 10 کروڑ کا بنگلہ، یہاں سے جنازہ اٹھ جانا ہے۔ جو موت کو یاد رکھے۔ دوسرا، جو موت کی تیاری کرے، کثرت سے موت کی تیاری کرے، ان اعمال میں لگے جو قبر میں کام آئے، جو قیامت میں کام آئے، جو آخرت میں کام آئے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ نہیں قبر میں کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھائی ہیں،
ایک بھائی کہتا ہے وہ دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کی جائیداد، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا زیور، یہ اس کا مال و دولت، یہ مرتے ہی وارث ہوتا ہے۔ بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو، مرض الوفا جسے کہتے ہیں، جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اس بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے، وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتے کل مال، تو مال مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ، بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے تک، دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے، سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے، ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہیں۔ اور آج زور کس پہ لگ گیا؟ پہلے دو پہ، پیسہ 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 پیسہ، جسے دیکھو پیسہ، ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں، مل مالک بھی پیسے کے چکر میں، چنچی والا بھی پیسے کے چکر میں، گدا ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں، ارب پتی بھی پیسہ 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 پیسہ۔ او میرے بھائی، یہ پیسہ نہیں کام آتا، یہ پیسہ نہیں کام آتا۔ یا دوسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ برادری میں نام ہو اور میرا خاندان میں میرا نام ہو، لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے، قیامت میں کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے، اس پہ زور نہیں لگا، نماز پڑھ لی، نہ پڑھی، قرآن پڑھ لیا، نہ پڑھا، زکوٰۃ دے دی ٹھیک ہے، نہ دی کوئی نہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے، اور روزہ رکھنے والوں میں سے تراویح پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ۔ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل، کوئی شوق نہیں، ادھر پلاٹ لے لو، اس کالونی میں پلاٹ لے لو، ادھر پلاٹ لے لو، اور جنت میں پلاٹ لے لو۔ یہ کسی کا جنازہ، یہ کسی کا مرنا، یہ پیغام ہے۔ توبہ کرو، تیاری کرو۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہے۔ آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل تمہارا بھی اعلان ہے۔ آج دیکھو یہ زاہد کا جنازہ ہے، اور میرے خیال سے پچھلا جمعہ یہی پڑھا ہوگا۔ آج جنازہ ہے، اسے کیا پتا تھا اگلا جمعہ میرا جنازہ ہونا ہے؟ ہم میں سے کس کا جنازہ کب ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا، یا جو 80 سال کا بابا ہے، 90 سال کا بابا ہے، اس کے بارے میں ہوتا ہے پتہ نہیں کب خبر آئے گی، اور نہیں میرے بھائی، کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب خبر آئے گی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچے گا نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، ایسی بیماری ہے۔ اس ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کب چلے جائے۔ عقل مند ہے جو تیاری کرے، عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کرے، عقل مند ہے آخرت کی فکر کرے۔ کوئی پتہ نہیں کس نے چلے جانا ہے، کب چلے جانا ہے۔ ہم میں سے کون کب مرنے والا ہمیں نہیں پتہ ہے، سب کا لکھا ہوا ہے۔ بیماری سے نہیں مرتا آدمی، موت سے بیماری آتی ہے۔ یہ جہاز گرا نا، یہ نہیں کہ جہاز گرنے سے مرے،
نہیں انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرا تھا. ہاں کتنے کینسر والے 10 سال سے زندہ ہیں اور یہ جو جہاز میں مرے ان کو تو کینسر. میرے بھائیو یہی وقت ہے توبہ کا. ہم میں سے کتنے لوگ آج قبروں میں پڑے ہیں جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی، جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی، جنہوں نے کل اپنی زندگی کو آخرت کو سنوارنا شروع کرنا تھا، جنہوں نے کل سے محنت شروع کرنی تھی، لیکن ان کی کل نہیں آئی. ان کی کل نہیں آئی، ان کی موت کا وقت آ گیا. وہ سوئے تو تھے رات میں لیکن صبح اٹھ نہیں سکے. اب تو موت اچانک کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایکسیڈنٹ، ایسی بیماریاں آ گئی ہیں، ایسی خوفناک بیماریاں آ چکی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. صحت مند انسان ایک پل میں ٹھیک ہوتا ہے اور ایک پل میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے کپڑے نہیں صاف ہوتے، ہمارا جسم نہیں صاف ہوتا. نماز کے وقت کو شروع کرنے کے ٹائم جو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے نہیں صاف، ہمارا جسم نہیں صاف. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز شروع کریں گے، اگلے جمعے سے انشاءاللہ اپنی نماز کو پکا کریں گے. وہ جمعہ بھی نہیں آتا، وہ کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے، وہ جسم بھی صاف نہیں ہوتا. اسی طرح زندگی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہی ہے، بڑی تیزی سے زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ہماری تگ و دو اسی چیز میں لگی ہے کہ کسی طرح مال کما لیں، کسی طرح زندگی کو سنوار دیں. کس زندگی کو؟ اس زندگی کو جس کا خاتمہ بہت قریب ہے. اس زندگی کو، اس دنیا کو سنوار دیں جس کا خاتمہ بہت قریب ہے. جس نے مٹ جانا ہے، جو مکڑی کا جالا ہے، جو مچھر کا پر ہے، جو اس سے بھی کمزور ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے میرے بھائیو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے اور اس میں ہمارا امتحان ہے. ہم نے اس امتحان کو پار کرنا ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے، ہم اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں. ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. ہماری تگ و دو لوگوں کو راضی کرنے میں ہے، ہماری تگ و دو اس دنیا کو سنوارنے میں ہے. حالانکہ یہ تگ و دو ہماری آخرت کو سنوارنے میں ہونی چاہیے. میرے بھائیو ضرور اپنی دنیا کو سنواریں، ضرور اپنی زندگی کو سنواریں، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ اس آخرت کا بھی خیال رکھیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. وہ کیوں چمک رہے ہیں؟ یا ان سے پوچھا جائے کیوں چمک رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نمازوں کا خیال کیا. انہوں نے اس دنیا میں، اس ایگزامینیشن ہال میں اپنی تیاری کو جاری رکھا. انہیں پتہ تھا وہ عقل مند تھے کہ انہوں نے مر جانا ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ان کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے. اصل زندگی جو قیامت کے دن آئے گی اس کے لیے انہوں نے اپنی تگ و دو جاری رکھی. آج دیکھیں ان کے چہرے چمک رہے ہیں اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور جنت ان کے لیے تیار ہے. لیکن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے اور جن پہ پھٹکار پڑی ہوگی اور جو غمناک ہوں گے اور جن کا غم اور بڑھتا جائے گا. کیا وجہ ہے؟ کیا ہے؟ انہوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی، اس لمحے کی تیاری نہیں کی جو آج آ چکا ہے. آج یہ توبہ بھی کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے. آج یہ سب کچھ دینے کو بھی تیار ہوں تو اللہ ان سے لینے کو تیار نہیں ہے. آج تو پورا انصاف ہوگا اور کسی کو بھی ایک ذرہ کے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. جو اس نے کیا، جو اس نے کمایا، جس کی اس نے کوشش کی، آج اس کو وہی پھل دیا جائے گا جس کی وہ محنت کرتا رہا. اس کی محنت کس چیز کے لیے تھی؟ آج اس کا وقت ہے کہ اس کو اس کی محنت کا پھل دیا جائے. کیا اس کا محنت اس دنیا کے لیے ہی تھی یا آخرت کے لیے بھی؟ آج اس کا فیصلہ ہے. میرے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو سنواریں اور ابھی توبہ کریں، ابھی توبہ کر کے اٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا کریں. جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی بخشش مانگیں، جو ہے ان کی بھی ہدایت کریں اور سب سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہماری اللہ توفیق دے ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. میرے بھائیوں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے اور آپ کا حق ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے بھائیوں، بہنوں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے، ان کی بھی دنیا سنورے اور آپ میں بھی سنورے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن ضرور دبا دیں.
جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔